نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا سيدنا مولانا محمد قادر يا مولانا يوم الظلام قادر يا مولانا يوم الظلام الشيء حسین تیری گھاس گزرے درود پڑھ حسین تیری گھاس گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مدد انوار مصطفیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی مگر گانے بلام تانا کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بھاگے بھاگے عثمان ہارونی یا معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی محمد اور جانم دے سو ساما مدد قبلائے کی مدد کعبائے کی مدد الحمدللہ ولیہ والسلام علی نبیہ وعلى آله متعاقبين بأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الوعيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، شاعر کہتے ہیں مرد حق باطل کے آگے ماں کھا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں مگر سر کو جھکا سکتے نہیں. اور سنا ہے کہ گالیاں دیتی ہی محبوب والی کو، اور ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اور میں کہتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر دو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. دلوں میں یہ نقش کر دو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. عزیز دوستو، بزرگوں، آپ حضرات باخوبی سنتے آ رہے ہیں، احتجاجوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں، مگر میں ایک آیت کریمہ پارہ اول کی لاسٹ حصے کی آیت ہے جس کو میں نے موضوع سخن بنایا کہ شان نبی میں جو غیر لازمہ کلمات گستاخیاں نبی کی شان میں کرتے ہیں، یہ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ ایسی ناہنجاروں کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور پھر رب کے محبوب کیا فرماتے ہیں خود ایسے گستاخوں کے تعلق سے. اس آیت کریمہ کے معنی توضیح اور تفسیر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتے ہوئے اس مختصر سی سمے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جسارت کرتا ہوں. عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ لوگ اپنے ذہن و فکر کو تھوڑی دیر صرف جما کے رکھیں، زحمت گوارا کر کے اس مکہ مسجد میں. عزیز دوستوں، بزرگوں، آج آپ نے سن رکھا ہے جگہ جگہ سے بارہا شان نبی میں
غیر لازمہ کلماتیں بک رہے ہیں کہ آقائے نعمت اس طرح سے اس طرح سے جس طرح سے بھی بولے جس لفظ میں بھی بولے، مگر رب تبارک و تعالی نے جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن عظیم کے اندر بندائے مومن سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کافرو، یا ایھا الذین یہودو، ایسا نہیں ہے، یا نصارہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہو۔ کیوں؟ واسمعوا، پہلے ہی تم اور فکر کر لو، للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اب اس آیت میں رب کیا فرما رہے ہیں؟ رب کیا فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، اور پھر آقائے نعمت کے پیارے صحابی اس پر کس طرح عمل کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ رب نے قرآن میں آیت ارشاد فرمایا کس وقت، جس طرح آج اس مکہ مسجد میں خانقاہ میں آ کر کے آپ تقریر ہماری سن رہے ہیں، دور نبی ہیں، آقا اپنے حیات ظاہری میں ہیں، صحابہ چاروں طرف سے نبی کے آگے تشریف فرما، ہمارے اور آپ کے نبی جو ہیں اپنے صحابہ کو دین متین کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ صحابہ سنتے ہیں، سننے کے بعد جس طرح آپ وعید و نصیحت کو سننے کے بعد چوک چوراہوں میں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا یہ معاملہ ہوا، اسی طرح صحابہ نبی کائنات کی بات کو سننے کے بعد آپس میں یہ بات کہتے کہ آقا رائنا، ہم پر تھوڑی دیر کے لیے رعایت کرتے، رعایت کرتے، کرم فرما دیتے تاکہ ہم جتنے احکام ہیں اور فکر کر کے سمجھ لیتے تو اچھا ہوتا، مگر اس رائنا کو جو صحابہ کہتے تو صحابہ کا ارادہ نبی کی توہین کرنا نہیں تھا، نبی کی گستاخی کرنا نہیں تھا، مگر یہ لفظ یہودی کی ڈکشنری میں، یہودیوں کی لغت میں اس لفظ کا معنی رائنا کا معنی جو ہے حقیر سمجھا جاتا، گستاخیاں معنی مراد لی جاتی، گالی غلوظ کا معنی مراد لیا جاتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے یہ صحابی رسول ہے، عاشق نبی ہے، وہ یہودیوں کی کتابوں کے معنی اور مفہوم کو پوری طرح سے جانتے تھے، ان کے ڈکشنری کے، ان کے لغت کے ورڈوں کے میننگ کو بہترین انداز میں وہ جانتے تھے، اور یہودی آپس میں جب بیٹھتے نا تو آپس میں کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو وہ رائنا ہے۔ یہ اب آگے بولی بولتے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے، نبی کی مذاق اڑاتے، توہین کرتے، یہ آواز عاشق نبی صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان تک جا کر کے پہنچتی ہے۔ عزیز دوستو، صحابی کتنے محبت کرتے ہیں آقا سے، ان کی محبت کو دیکھیے، یوں ہی یہ آواز حضرت سعد بن معاذ کے کان پہ جا کر کے پہنچتی ہے، فوراً اس کے نبی دل میں جو ان کے موزے مارتے تھے، مار رہے تھے۔ سعد بن معاذ یہودیوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے، اے یہودیوں خبردار ہو جاؤ، میرے نبی کی شان میں رائنا کہنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ تمہاری گردن میں اڑا دوں گا، ورنہ تمہاری گردن کو میں اڑا دوں گا۔ صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ یہ بولی بولتے ہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں اگر میرے نبی کی شان میں گستاخیانہ الفاظ بولو گے تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا میں۔ وہ یہودی کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے سعد بن معاذ، تو ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم تیرے نبی کو رائنا کہے تو ہماری گردن کو اڑا دے گا، سر سے جدا تن سے سر کو جدا کر دے گا، مگر تم مرد مومن کہلاتے ہو، نبی کے جانثار کہلاتے ہو،
تم میں کے ہی تو ہیں کچھ لوگ، تم میں سے ہی تو ہیں جو اپنے نبی کو رائنا کہتے، انہیں کچھ بولتے نہیں ہو، ہم کو تم ڈانٹتے ہو۔ جو ہی یہ باتیں حضرت صاحب بالباس عظیم سنتے ہیں، وہ کھولتا ہے، وہیں رکتے نہیں ہیں، دائیں تک نبی کے اقدس کی در پہ پہنچنے کے لیے قدموں کو بڑھاتے ہیں۔ ادھر نبی کی در میں حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچتے ہیں۔ رب اپنے محبوب پہ اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ یہودی جو ہیں آپ کی شان میں لازمہ کلمات کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، خالی غلوظ مراد لیتے ہیں اس معنی سے، اور یہ معنی کے تعلق سے جب میں نے انہیں ٹوکا اور میں نے ان سے کہا اگر میری نبی کی شان میں ذرا سی تو نے گستاخی کی تیرے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا، تو وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم میں کے ہی کچھ لوگ یہ رائے نہ کہتے ہیں اور تم ہمیں کہتے ہو۔ وہاں کا اس تعلق سے فرمائے رب کی محبوب اس وقت اس آیت کو بتا دیتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھے رائے نہ مت کہو بلکہ انظر نہ کہو، انظر نہ کہو کہ آقا ہم پر نظر فرما دے، کرم فرما دے۔ یہ تو صحابہ رسول کے جذبات ہیں کہ نبی کے کائنات کی شان میں گستاخیانہ الفاظ لائے تو برداشت کرنا نہ سوچیے، مگر ایک عاشق رسول صحابی رسول بالکل نابینا آنکھوں میں روشنی نہیں، حدیث مصطفیٰ کی یہ ساری بات کا ثابت قرآن اور حدیث سے دکھتا کچھ نہیں تھا۔ ان کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی سے دو بچہ حسین و جمیل تھا، اس دو کمال میں بہت خوبصورت، وہ اس لونڈی سے دونوں بچے تھے، مگر وہ نبی کی شان میں بارہا گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اور یہ اندھا نابینا شخص نبی کا فداکار، نبی کا سچا پکا دیوانہ اور صحابی بارہا جب گھر میں ماں بہنیں بیٹھتی ان کے شوہریں بیٹھتی ہیں کچھ باتیں ہو جاتی ہے، وہ نابینا بیٹھتا، وہ لونڈی بھی بیٹھی ہوتی، جو ہی مصطفیٰ کی بات سامنے آتی وہ لونڈی طرح طرح کی لاجواب باتیں بکنا شروع کر دیتی، نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ وہ نابینا شخص اگر کہ معذور تھا، اس کے اندر موجود تھا، بغیر اس کے سہارے کے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، ان سے ان کے دو بچے ہیرے جیسے خوبصورت تھے، برداشت کرتا ہے اور بارہا اپنی اس لونڈی کو وہ ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، کچھ دین گزرتے ہیں، وہ اپنی حالت پہ برقرار رہتی ہے۔ وہ نابینا شخص پھر ایک بار جب نبی کی بات کو دہراتے ہیں، وہ لونڈی گالی گلوچ پہ اتر آتی ہے، وہ نابینا اس چیز کی غور نہیں کرتا کہ میں تو معذور ہوں، میں تو کمزور ہوں، اس میں جو ہے مجھے بہت سے فائدے ہیں، یہ میرے مدد کے لیے، حل کے لیے ہر کام میں آگے بڑھتی ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ نبی کی محبت کو دل میں بسائے رکھا ہے، وہ خنجر کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اپنی لونڈی کے پیٹ میں اس خنجر کو مار دیتا ہے، جب خنجر کو مار دیتا ہے وہ لونڈی مر جاتی ہے۔ یہ بات گلی کوچوں میں پھیلتی ہے کہ کس نے قتل کر دیا، کس نے ہتیا کر دیا اس لونڈی کی۔ صحابہ نبی کے در پہ پہنچتے ہیں، قطار باندھ کے تشریف فرما ہے، آقا سے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آقا آپ اس چیز کی تفتیش کریں، آپ بتائیں تو صحیح، آپ تو جو ہے
رب نے آپ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ کوئی آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہے کہ جس نے اس کام کا انجام دیا رب کی محبوب اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے جانسار صحابی کو میں تمہیں میرا واسطہ دیتا ہوں جس نے اس لونڈی کو قتل کیا ہے مار دیا ہے اگر سچی محبت مجھ سے کرتے ہو اپنی اس کام کے کرنے کے بارے میں تم خود اقرار کر لو کہ میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ عزیز دوستو بزرگو وہ نابینا شخص دیکھتا نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ نبی کی در پہ چلے جائے، گرتا پڑتا گزرتا ہوا آقا کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے فدا کا ابھی یا امی یا فدا کا ابھی وہ امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور میرے حضور میں نے یہ اس کام کو انجام دیا ہے کہ اس لونڈی کو ہتیا کر دیا، میں نے مار دیا ہے، کوئی اور نہیں ہے وہ بندہ میں ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تو بتا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ ہو صحابی رسول نابینا ضرور تھے، نبی کی در پہ جو ہے ساری باتیں سچ سچ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو آپ کا صحابی ہوں اور میں آپ سے کافی محبت کرتا ہوں، یہ لونڈی جو تھی میرے ہر معاملے میں ہاتھ کو بٹاتی تھی، میرے مددگار تھی، اس سے جو بچے ہیں میرے جو ہیرے جیسی خوبصورت حسین و جمیل ہے، مگر کیا کریں آقا بارہا جب آپ کی بات جو ہے گھر میں آتی اسے میں پار ڈانٹتا، اسے میں روکتا، یہ مانتی نہیں تھی، آقا آپ کے شان میں گستاخیانہ الفاظ بولتی اور گالی گلوچ کرتی تھی، میرے ضمیر نے برداشت نہیں کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آقا سارے صحابہ کے درمیان یہ فیصلہ نہیں فرماتے کہ یہ قاتل ہے، اس نے جو ہے ایک لونڈی کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے ظلم کیا۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے درمیان اے میرے جانثار صحابی اس لونڈی کا خون رائے گا ہے، بیکار ہے۔ اگر آج کس ڈیٹ میں کسی گستاخ رسول کے سر کو قلم کوئی عاشق نبی کر دیتا ہے یہ جرم نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ رب نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا میرے نبی کی شان میں لازیبہ باتیں نہ کہو، رب کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا، آقا خود فرمایا، آقا کائنات نے خود ارشاد فرمایا من سب نبی جن فقتلوا، جو نبی کو گالی دے ان کی گردن کو اڑا دو۔ اور طاقت اتنی نہیں ہے گردن اڑانے کی، کم سے کم یہ تو کرو کہ جو راستہ اختیار کرنے سے غیر نبی کی شان میں گستاخیانہ کلام کرنے سے باز رہ جائے، اتنا تو کر لیں۔ بھائی بہن کا رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اگر بھائی کے دکھ درد کی خبر بہن کو پہنچے تو بہن برداشت کر کے رہ نہیں سکتی۔ عزیز دوستو بزرگوں آپ لوگ خود ہی اس چیز کو جانتے ہیں کہ بھائی اگر بہن کا ہمدرد ہو، بہن کی دکھ درد کی خبر کو سن لے، بھائی برداشت کر کے نہیں رہ سکتا کہ تکلیف آئی ہے تو میری بہن پر تو آئی ہے مجھ پر تو نہیں آئی، مجھے اس کا ٹینشن لے کے کیا فائدہ۔ کوئی نہیں رکتا، جو بھائی وفادار ہوتا ہے بہن کے حق کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اور ایک بہن بھی برداشت کر کے اپنے شوہر کے یہاں نہیں رہتی ہے بلکہ بہت ہی تیزی کے ساتھ شوہر کی اجازت کبھی لیتی ہے کبھی لیتی بھی نہیں ہے، بھائی کی خبر گیری کے لیے ان کے بھائی کے گھر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر عزیز دوستو آقا نعمت کا دور ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اور حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہن تھی، بھائی عاشق نبی ہیں، بہن گستاخ نبی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ
رشتہ دونوں کا خونی معاملہ کا ہے، دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک عاشق نبی ایک گستاخ نبی، بھائی بہن جب آپس میں بیٹھتے ہیں محبت الفت کی بات ہوتی ہے، تمسخر کی بات ہوتی ہے، انجوائے کی باتیں ہوتی ہے۔ عزیز دوستو دیکھیں نبی کے عاشق کتنے بہترین ہوتے ہیں اور اتنی محبت ہو کرتے ہیں آقا نعمت سے کہ رب کے محبوب نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر یہ سب حدیثیں موجود ہیں، حتی اکون احب علی من ولدہ و والدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اور وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی بہن حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد والناس اجمعین بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی بہن کا رشتہ نبی کا زمانہ قریب بالکل آقا نعمت اپنے حیات ظاہری میں بات ہوتی ہے، گھر میں بھائی نبی کی تعریف کر رہے ہیں، میرے آقا کے صدقے سے سب کچھ ساری چیزیں وجود میں آئی ہے، بہن نبی کی توہین پہ اتر آتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، اب دونوں کی گفتگو میں تضاد، ایک تو تعریف کرنے میں دوسرا حضور کرنے میں برائی کرنے میں لگے، بات چلتی رہتی ہے، کافی دنوں تک معاملہ چلتا ہے، عاشق کے نبی کا عشق تو دل میں بسائے رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا محبوب کی شان میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کسی کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب مصطفیٰ ہے تو محب خدا ہے، خدا اپنے محبوب کی تعریف خود فرماتا ہے۔ تب تو رب نے وہ آیت جو آپ لوگ پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں فاتحہ میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا یہ پہلے رب نے ذکر فرمایا اے مومنو تم درود پڑھو اپنے غیب بتانے والے نبی پر، ایسا نہیں پہلے فرمایا، فرشتوں کا ذکر فرمایا نہیں، جناتوں کا ذکر فرمایا نہیں، بلکہ رب نے پہلے اپنے فعل کا ذکر فرمایا کہ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو اور اس کے فرشتے، تو ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اپنے فعل کا ذکر فرمایا۔ ضرورت نہیں ہے کسی کو مصطفیٰ کی تعریف کرنے کی، جو محب ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف خود کرتا ہے، مگر عاشق نبی ہیں بہن گستاخ نبی، میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمجھوں گا۔ عزیز دوستوں کو ذرا غور کیجیے گا، بات گھر میں چلتی ہیں بہن توہین پہ، بھائی تعریف پہ، ایک دن ایسا معاملہ آتا ہے بھائی خنجر کو لیے ہوئے ہیں، بہن جو ہے نبی کی شان میں گالیاں بک رہی ہے، لاجواب باتیں کہہ رہی ہے، نبی کے عاشق کو برداشت نہیں ہوا۔ بہن اپنی جگہ ہے، یہاں محبت رسول ہی تو تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے کا نام ہے۔ ایمان ملی، ایمان کی دولت ملی مصطفیٰ کے صدقے، یہ جان ملا، ہم جان ملی، جسم ملا، اس جسم کے اندر جتنی نعمتیں رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے، تبھی تو رب خود حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولا لما خلقت الافلاک، فلک نہیں کہا کہ ایک آسمان مراد بلکہ افلاک فرمایا کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا لما خلقت الارضین، اے محبوب تجھے نہ پیدا کرتا، ان زمینوں کو پیدا نہ کرتا، یہ نہیں کہا صرف زمین کو، زمینوں کو ارضین، لولا لما خلقت الارض، ان سب چیزوں کو پیدا نہیں کرواتا،
عزیز دوستوں کی بات پوری کر دوں گی کیا کہ جتنی چیزیں مصطفیٰ کے ساتھ تھی، بھائی بہن کی گفتگو کی بات چل رہی تھی، بھائی تعریف پہ، بہن ہجو پہ، بھائی ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، بہن غیر تعریف میں اتری ہوئی ہے، نبی کی برائی کر رہی ہے۔ بھائی نے یہ نہیں سمجھا کہ میری بہن ہے، تھوڑی رشتہ ہے، اپنے خنجر کو چلا کر کے اس بہن کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی بات پھیلی، جس کو قتل کیے ان کے پیچھے کہنا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، جس نے ہماری ماں کا قتل کیا۔ مصطفیٰ تک یہ بات پہنچی، آقا نعمت تک، صحابہ کے مابین سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانساز صحابیوں، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اقرار کر لو کس نے اس کام کو کیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کسی اور نے کیا اور ان کے بیٹے جا کے کسی اور پر حملہ کیا۔ سرکار نے جو ہی صحابہ کے مابین اس بات کو ارشاد فرما دیے، وہ عاشق رسول جھوٹ نہیں بولے بلکہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے گھر پہ سچ سچ ساری باتوں کو کہہ دیتے ہیں، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کروں تو کیا کروں، یہ میری بہن تھی ضرور، میں اسے بارہا سمجھاتا، میں اسے بارہا منع کرتا آپ کی شان میں توہین کرنے سے، آپ کو گالی گلوچ کرنے سے، مگر یہ بات نہیں آتی تھی، جب بارہا اس طرح کرتی، مگر رات کی بات چلی، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ کی تعریف کرتا رہوں، جن کے صدقے سے رب نے پوری دنیا کو مالک وجود میں لایا ہے، اور یہ آپ کی شان میں جو ہے لازمہ کلمات بکے، اے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا قتل کیا ہے۔ سرکار ان کے بھائی کو، ان کے بچوں کو بتا دیتے، مقتول کوئی قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو تمہارا ماما ہے وہ خود قاتل ہے۔ اور ان کے بچے کیا سوچ رکھے تھے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ یہاں مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو سچے قاتل تھے اس کا بھی پتہ چل گیا، اور عاشق رسول بھی سامنے آ گئے، اور پھر سرکار نے فرما دیا ان کا خون اے میرے صحابیوں رائے گا ہے۔ عزیز دوستو، 5 بیٹا رب نے دیا ہے، ایک کو عاشق رسول ضرور بناؤ، نبی کی محبت کو دل میں بسائے رکھو۔ اب عاشق رسول بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی گردن کاٹ کے لاؤ، ارے جس دور میں جس پہلو کو اپنانے سے ایسوں کی زبان کو آپ بند کر سکتے ہیں اس پہلو کو اپنا لو، وہ عاشق رسول ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، یہ سب گستاخانے رسولوں کے تعلق تھے جو نبی کے گستاخ ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ ساری باتیں بہترین انداز میں رب نے اور رب کے محبوب نے ارشاد فرما دیا۔ عزیز دوست بزرگوں، میں یہ چند باتوں میں اپنے رسولوں کو سمیٹتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت مجھے بولنے میں کسی قسم کی آمدن صحبت الہ العالمین کے بارگاہ میں تمام حاضرین کو شاہد بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔